بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، ایمان بالآخرہ میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے جو 10 بڑی نشانیاں ہیں، اس میں سے 5 نشانیوں کا تذکرہ پیچھے گزر چکا۔ اب یہاں 6 نمبر کے پر ہے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ معمول کے مطابق سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے، لیکن قیامت کے قریب یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ اسی کے تعلق سے یہاں قرآن مجید نے اشارتاً ارشاد فرمایا ہے کہ هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ جائیں؟ او یأتی ربک، یا تمہارا رب خود آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی بعد صریح واضح نشانیاں نمودار ہو جائیں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کی ہو۔ قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہاں پر بیان کیا گیا کہ کیا لوگ قیامت کی بڑی اور واضح صریح نشانیوں کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ چیز کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ فرشتے آ جائیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ خود آئے، یا اس کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ تو قرآن نے کہا کہ جب قیامت کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائے گی تو 2 اہم باتیں بیان کی کہ جو پہلے سے مسلمان نہیں تھا، یعنی جو کافر تھا، اگر یہ مسلمان بنتا ہے تو اس کا اسلام لانا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ دوسری بات قرآن مجید نے کیا بیان کی، او کسبت فی ایمانها خیرا، اگر کوئی مومن ہوگا، یہ اس کے بعد کوئی نیک عمل کرے گا، توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، وہ بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی نہ کافر کا اسلام لانا قبول کیا جائے گا، نہ مسلمان کے نیک اعمال قبول کیے جائیں گے، وہاں سے صحیح اور غلط توبہ ان ساری چیزوں کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے النہایہ، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، میں کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، جیسے ہی لوگ اسے دیکھیں گے تو جسے ایمان لانا ہوگا وہ ایمان لے آئے گا، یہی وہ وقت ہوگا کہ کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا۔ بالکل واضح ہے، جیسے ہی سورج مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے بعد کسی کے عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے مسلمان بنے یا مسلمان اگر ہے کوئی نیک عمل کرے یا توبہ کرے، سارے معاملات کو کلوز کر دیا جائے گا۔ علامہ سفارینی فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا سنت صحیحہ اور صریح خبروں سے ثابت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے کہ نہیں
قیامت کے قریب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہیں طلوع ہوگا تو حقیقت میں اس کا ایمان معرض خطر میں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اسے ماننا ہوگا کہ قرب قیامت ایسا ہوگا، اور جب ایسا ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کا نیک عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ بلکہ اس کتاب میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اللہ فرماتا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض واضح نشانیاں آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہوگی۔ مفسرین یا جمہور کا اس بات پر اجماع ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کا حاصل اور آیت کریمہ کا مقصد یہ کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے وقت جس کا ایمان ثابت نہ ہو سکا تو ایمان کی تجدید اسے فائدہ نہیں دے گی۔ مثلا کسی شخص نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، شرک کیا، توبہ کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کفر سے، شرک سے توبہ کر لوں تاکہ میرا ایمان سلامت رہے، قبول نہیں ہوگا۔ اب وہ حالت شرک میں ہی مانا جائے گا، حالت کفر میں ہی مانا جائے گا، اس کے توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بالکل واضح طور پر ایمان کی تجدید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان کسی کفریہ یا شرکیہ عمل کی بنیاد پر ہمیں اسلام کے باہر کر دیا ہے تو ہم تجدید کریں، فوری طور کے پر کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ ایمان کی تجدید ہے، اور یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یعنی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرتے، اس میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح صبح کے وقت یعنی نماز فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک جو صبح کے وقت کے اذکار کا دورانیہ ہوتا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں ایک بڑی مشہور روایت جسے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہذہ نسخۃ من التوراۃ، اللہ کا رسول یہ تورات کا ایک نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں، خاموشی اختیار کی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی خاموشی کو اجازت سمجھ لیا اور تورات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ نیچے دیکھ کر تورات پڑھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے۔ آپ غصے کے مارے لال ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے چہرے کے پر غصے کے آثار بالکل واضح تھے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو کہا ثقیلت کالثواکل، کہ عمر گم کرنے والیاں تمہیں گم پائے، یعنی تمہارا وجود ختم ہو جائے، فنا ہو جاؤ۔ کیا تم نبی کا چہرہ نہیں دیکھتے کہ نبی کا چہرہ کیسے بدل چکا ہے؟ تب حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد یہی کہا تھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہیں۔ اپنے ایمان کی تجدید کی۔ انہیں معلوم ہوا کہ اگر نبی ناراض ہو جاتا ہے تو ہمارا ایمان خطرے میں آ جائے گا، فوری طور کے پر اپنے ایمان کی تجدید کی۔ یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو کوئی اپنے ایمان کو رینیو کرنا چاہے گا، اس کی تجدید کرنا چاہے گا، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ وہ اگر کوئی کفریہ عمل کیا ہوگا، شرکیہ عمل کیا ہوگا جس کی بنیاد کے پر وہ کافر بن گیا یا وہ مشرک بن گیا ہے، تو پھر اسے مشرک یا کافر ہی گردانا جائے گا۔ اسی اعتبار سے اس کا حشر ہوگا، اس کا حشر مومنوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی سارے اعمال کی نیکیاں جو مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کے بعد کی جائیں گی، اس لیے کہ اس نے ایمان کو کھو دیا، یعنی سورج مغرب سے نکل گیا، اس کے بعد آپ کتنا بھی نماز پڑھو، روزہ رکھ کرو، کتنی بھی نیکیاں کرو، کتنا بھی اللہ کے سامنے رو گڑگڑاؤ، نہیں، کچھ قبول ہونے والا نہیں، نہ نماز قبول ہونے والی ہے، نہ توبہ قبول ہونے والا ہے، نہ اللہ کے یہاں معافی ملنے والی ہے، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ایمان کو کھو دیا جو تمام اعمال کی بنیاد ہے، تو اسے فائدہ نہیں دے گا۔
اس کا ایمان لانا تو اسی وقت مانا جائے گا جب اس نے سورج کے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے ساری چیزیں کی ہوں گی، اور اس سے پہلے یعنی مغرب کی طرف سے سورج کے نکلنے سے پہلے اس نے جو احسان نیکی کے کاموں میں صلہ رحمی ہے، گردن کو آزاد کرنا یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا، مہمان نوازی وغیرہ کرنا، یہ جتنے نیک اعمال کیے ہوں گے سب اپنی جگہ کے پر بہتر ہے، لیکن جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا یہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنا بھی احسان کرو، کتنی بھی نیکی کرو، کتنے بھی رشتہ داروں کو جوڑو یا کتنے بھی غلاموں کو آزاد کرو، مہمان نوازی کرو، کوئی چیز اللہ کے ہاں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن اسی تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، کہ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے اسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ اب بتائیے کہ جیسے ہی ہوا چلتی ہے اور وہ بھی اگر آندھی ہو، راکھ کتنی تیزی کے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے، یہی معاملہ ان کے اعمال کا ہوگا۔ انہیں لگے گا کہ ہم نے بہت کام کیے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا بلکہ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ شیخان یعنی حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمہم اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے، جب وہ طلوع ہوگا تو اسے دیکھ کر سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، اس وقت ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان بالغیب مطلوب ہے۔ بالغیب کا مطلب بغیر دیکھے، قرآن میں بتا دیا گیا، حدیث کے اندر بتا دیا گیا مان لو، نبی نے کہا کہ ہاں ایسا ہوگا چپ چاپ مان لو، قرآن کے اندر آیا ہے چپ چاپ مان لو۔ اب وہاں اگر ایک چیز ظاہر ہو جائے تو سب کو ماننا ہے نا۔ اب جیسا کہ ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کے سامنے کہا کہ مکھی اگر کسی کے مشروب میں یعنی پینے کی چیز میں گر جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اچھی طریقے سے ڈبو کر باہر نکالے، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے، اور وہ کسی مشروب میں گرتے وقت اپنی بیماری والے پر کو آگے رکھتی ہے، یعنی جو بیماری کا پر ہوتا ہے اس کو ٹیکتی ہے۔ تو اگر اسے مکمل طریقے سے ڈبو دیا گیا تو جو بیماری تھی دوسرے پر میں شفا تھی، یہ اس کا توڑ بن جاتی ہے، اب وہ چیز ہمیں انفیکشن نہیں دے گی، نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اصحاب کرام نے چپ چاپ مان لیا۔ اس وقت تو نہ کوئی لیب تھی، نہ سائنس اتنی ترقی کیے ہوئے تھا، نہ ٹیکنالوجی اتنی ہائی تھی کہ مکھی کے پر کو باقاعدہ لے جا کر ریسرچ کیا جاتا اور یہ دیکھا جاتا کہ اس کے دونوں پروں کے اندر میں ایک میں بیماری ایک میں شفا ہے کہ نہیں، وہ گرتے وقت تو کون سا پر ٹیکتی ہے، نہیں۔ چپ چاپ تمام اصحاب کرام نے مان لیا اور ہم بھی اس کے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آج دیکھیے تحقیقات کی گئی، ٹیکنالوجی اور سائنس کافی آگے نکل چکے ہیں، ترقی کر چکے ہیں، تو ان احادیث کے پر ریسرچ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ حقیقت میں مکھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں اسی کی شفا ہوتی ہے، اور جب وہ کسی چیز کے اندر گرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بیماری والے پر کو ہی ٹیکتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان ساری تحقیقات اور ریسرچ کے بعد اس کو مانتا ہے تو حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ سائنس کی تحقیقات کے پر، لیبارٹری کی تحقیقات اور ریسرچ کے پر ایمان لاتا ہے، یقین کرتا ہے۔ وہ ایمان اللہ کو مطلوب نہیں، اللہ کو وہ ایمان مطلوب ہے، قرآن میں بتا دیا گیا، حدیث میں بتا دیا گیا، اب اس کے آگے ہمارے نزدیک مزید تحقیقات کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا ہے۔ جو اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، وہ ہمیں مان لینا ہے، یہی ایمان بالغیب ہے۔ تو ایسے ہی جب سورج، اس کے بارے میں تو تمام لوگ جانتے ہیں اور مسلمان تو اس کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، اور جو غیر مسلم مسلمانوں کی ان تمام تعلیمات کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، وہ بھی اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو انہیں بھی ان ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہے، لیکن ایمان و یقین نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کے دھرم میں، ان کے مذہب میں ایسی باتیں ہیں، یہ ان کے اپنے دھرموں کی بات ہے، وہ اپنے عقیدے، اپنی آستھا کے مطابق چل رہے ہیں، ہم اپنے عقیدے اور آستھا کے مطابق چلیں۔ لیکن جب ایسا ہوگا یعنی سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے گا تو اس کو تو سبھی کو ماننا ہے نا، کون انکار کرے گا؟ اب سورج تو مغرب سے نکل چکا ہے، اب اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو اسے پاگل اور بیوقوف سمجھا جائے گا۔
لیکن اس وقت اسے ماننا قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورج کو جیسے ہی دیکھیں گے کہ یہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکل چکا ہے، سارے لوگ ایمان لے کر آئیں گے۔ یہاں ایمان لانے کا مطلب یقین کر لیں گے کہ ایسا برحق تھا اور اسلام کی تعلیمات برحق تھی، لیکن ایسا ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے اور نہ کسی انسان کو ایسا ایمان فائدہ دے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک حدیث جسے امام احمد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور اسے امام نسائی نے صحیح قرار دیا۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ مغرب کی جانب سے ایک دروازہ توبہ کے لیے کھولے گا جس کی چوڑائی 70 یا 40 سال کے برابر ہوگی، اسے اس وقت تک بند نہیں کیا جائے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ کتنا واضح پیغام ہے، یعنی سورج جیسے ہی مغرب سے طلوع ہوگا یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، کلوز کر دیا جائے گا۔ اب کوئی کتنا بھی روئے گڑائے، اللہ سے معافی مانگے، اس کی توبہ اور اس کی معافی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کب تک کے لیے ہے؟ جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکل جاتا۔ اور یہاں یہ جو چیز بیان کی گئی ہے 70 یا 40 سال کے برابر اس کی چوڑائی، یعنی اتنا وسیع دروازہ ہے۔ عربی زبان میں عام طور سے 70 ہے، 40 ہے یا اس طرح کے اعداد جو استعمال ہوتے ہیں، یا 100 ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں کہا کہ جنت میں جو درخت ہے اس درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ تیز رفتار سوار 100 سال تک اس کے نیچے سواری کرے گا لیکن اسے پار نہیں کر پائے گا۔ یہ عالم ہوگا۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ پورا 100 سال، بلکہ مقصود یہ ہے کہ حقیقت میں اس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہوگی جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا سورہ توبہ میں منافقین کے تعلق سے، یعنی جو اپنی زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل میں نفرت ہوتی ہے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے، نہ اللہ پر ایمان، نہ رسول اللہ پر، نہ قرآن مجید کے پر، نہ اسلام کے اراکین کے پر، کسی پر نہیں، صرف زبان کے پر ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے تعلق سے جو ہمہ وقت اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں، کہا اللہ کے رسول کو قرآن نے کہا کہ ان تستغفر لهم 70 مرہ، کہ اگر آپ 70 مرتبہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اگر مجھے یقین ہو کہ میں 71 مرتبہ ان لوگوں کے لیے معافی مانگوں اور اللہ ان کو معاف کر دے تو میں 71 مرتبہ ان کے لیے معافی مانگتا۔ لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 70 مرتبہ سے زائد مانگو گے تو معاف ہوگا، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ عادات حقیقت میں کسی چیز کی تفصیل یا اس کو بہت طویل ہونا، بہت زیادہ ہونا، اس کی کثرت کو بیان کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کے ساتھ یہ احادیث متواترہ ہیں جو اس بات پر دلیل ہیں کہ جو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ایمان لائے اور توبہ کرے تو اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کی علامت اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ قریب آ چکی ہے، تو اس وقت وہی معاملہ درپیش ہوگا جو قیامت میں ہونے والا ہے۔ یعنی جس طرح قیامت کے دن اگر کوئی شخص اللہ کے سامنے اپنی پوری پراپرٹی بلکہ دنیا پیش کر کے عذاب سے نجات پانا چاہے، یا اللہ سے اس بات کے بارے میں امید کرے، دعائیں کرے کہ اللہ ایک موقع مجھے دے تاکہ میں دنیا میں جاؤں، نیک اعمال کروں، تو ایسا اسے ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہی معاملہ دنیا میں سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد ہوگا، یعنی جیسے قیامت کے دن اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اسی طرح مغرب سے سورج کے نکلنے کے بعد بھی اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ دنیاوی عذاب، دنیا میں اگر عذاب آ جاتا ہے، نبیوں کے قوموں کے پر عذاب آ چکا ہے جس کا وعدہ ان لوگوں نے کیا تھا، اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ مومن آیت نمبر 84 اور 85 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہماری پکڑ، ہمارے عذاب کو، گرفت کو دیکھا، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، تو کہنے لگے ہم اللہ واحد کے پر ایمان لائے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق
کوئی نہیں ہے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور مشرک جو بھی عمل کرتے تھے وہ سارے کے سارے اعمال کا ہم انکار کرتے ہیں، نہ ہم کفر کرنے والے ہیں نہ شرک کرنے والے ہیں، صرف اللہ کو مانیں گے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، لیکن ان کا ایمان جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا فائدہ نہیں دیا۔ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ، یہ اللہ کا قانون، اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں پر پہلے ہی لاگو ہو چکا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور یہیں پر کافر ناکام ہوتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 18 میں، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کہ کیا یہ لوگ قیامت کے بارے میں منتظر ہیں قیامت آ جائے؟ مگر قیامت کیسے آئے گی؟ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، بالکل اچانک آئے گی۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، حالانکہ اس کی علامتیں تو آ چکی ہوں گی۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا۔ قرآن قیامت کے تعلق سے جو کہتا ہے کہ اچانک آئے گی، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ بھی ہے، تو قیامت حقیقت میں ان لوگوں پر اچانک آئے گی جو اس وقت تو موجود ہوں گے، ورنہ جو قیامت کے بارے میں ایمان و یقین رکھتے ہیں ان کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، وہ دجال کو دیکھیں گے، حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے، امام مہدی کو دیکھیں گے، دابۃ الارض کو دیکھیں گے، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا دیکھیں گے، تو وہ تو یہ جان جائیں گے کہ حقیقت میں اب قیامت آ چکی ہے۔ یہ بڑی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد اب کیا بچتا ہے؟ تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، تو دراصل یہ کفار اور مشرکین کے لیے اچانک ہوگی، اس لیے کہ جو ماننے والے ہوں گے وہ جا چکے ہوں گے، جو نہیں مانتے اس کے پر ایمان نہیں رکھتے ان لوگوں پر قیامت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کفار پر آئے گی، مسلمانوں پر نہیں، بلکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا آئے گی جو تمام اہل ایمان کی بغلوں سے گزرے گی، اور جو بھی مومن ہوگا اس کی بغل سے گزرتے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ کے پر مر جائے گا، موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد جو لوگ بچیں گے وہ صرف کفار مشرکین ہوں گے جو قیامت پر ایمان و یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ دو آدمی کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے، ابھی ان لوگوں کی سودے بازی ڈیل ختم نہیں ہوگی، قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی ابھی اپنے ہاؤس کی دیوار کو صحیح کر رہا ہوگا، وہ اسے ابھی ریپیئر نہیں کر پائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اتنی اچانک اور بھیانک طریقے سے آنے والی ہے کفار اور مشرکین کے اوپر۔ تو جہاں پر قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ ان تأتیہم بغتہ، یہ ان لوگوں کے پر اچانک آئے گی، یعنی کفار اور مشرکین کے پر۔ اسی طرح اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن یہ جو کہہ رہا ہے کہ لا ينفع نفسا ایمان ہوا، کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا، تو یعنی اس وقت اگر کافر ایمان لے آئے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کو مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ البتہ جو اس سے پہلے مومن تھا اور اپنے عمل میں صالح تھا تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ اپنی جگہ پر قائم ہوگا، اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ لیکن اگر عمل صالح والا نہیں تھا، صرف نام کا مسلمان تھا، اور اس وقت وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ اس بات کے پر بہت ساری احادیث دلالت کرتی ہیں۔ اور اسی کے پر اللہ کا یہ قول بھی ہے کہ اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها لا ينفع نفسا ایمانها ولم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی کی ہوگی ایمان لانے کے بعد، وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہونے والی نہیں ہے، یعنی اس کے عمل صالح کو قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ پہلے سے اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا کہ او یاتی بعض آیات ربک، جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یعنی نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان انہیں فائدہ نہیں دے گا، جس آیت کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان پر مجبور ہو جائیں گے، ماننا پڑے گا لا محالہ، لیکن یہ چیز ان کے فائدے کے لیے نہیں ہوگی۔ علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے وقت کسی کو بھی اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ ان کے دل اس خشیت سے خالی ہوں گے جس پر نفس کی ہر شہوت ماند ہو جاتی ہے،
اور بدن کی ساری قوت کمزور پڑ جاتی ہے، جس سے سارے لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ بالیقین وہ قیامت سے قریب ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی جیسا کہ موت جس کے پاس حاضر ہو جائے تو گناہوں کے سارے اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، اب اس کے پاس گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا ہے، اور اس کا بدن بھی جواب دے دیتا ہے، تو اس شخص اگر اس حالت میں توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ کی روایت کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرگر، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ گرگرے کی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ گرگرہ جس کو ہم سکرات سے تعبیر کرتے ہیں، گرگرہ یعنی انسان مرنے کے بالکل قریب آ چکا ہے، آپ اسے پانی پلائیے، پانی حلق میں جانے کے بعد اٹک جاتا ہے، گر گر کرتا ہے، اسی سے بنا ہے گرگرہ، یعنی اب اس کی زندگی کے آثار ختم ہو چکے ہیں، اب یہ بالکل مرنے والا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی تھی، بلکہ عظیم نشانی تھی، جس کے بعد انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے لوگ آئیں گے، لیکن اس وقت لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا، لیکن جیسے ہی سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہمیں اس کے پر ایمان رکھنا ہے، گرچہ ہم وہاں تک نہ پہنچ پائے، یہ چیزیں ہمارے سامنے ظاہر نہ بھی ہو سکے، لیکن قرآن نے کہا، حدیث نے ان چیزوں کو تشریحاً بیان کیا، اس پر ہمارا ایمان و یقین ہے، اور کسی معاملے میں ہم شک و شبہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد انشاءاللہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ساتویں اور بڑی اہم نشانی ملک شام کی طرف لوگوں کا جمع ہونا ہے، جو آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گرگرہ اور موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے، ایسا توبہ، توبۃ النصوح، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم بخشائے ہوں، اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کے امیدوار ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔